تصویر کا باہر بھی لکھا ہوا ہے، داخل ہوتے ہی بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے تصویر اتنا سخت منع ہے، حرام ہے، اور سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا. اور پھر اللہ کے گھر میں اور مشکل پیدا ہو گئی. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو مفتی محمد خرم عباسی صاحب سے پوچھ لیں وفاق المدارس نے کیا اعلان کیا ہے کہ مہربانی کر کے مساجد میں دینی اجتماعات میں تصویر مت کھینچیں، اور خیر المدارس ملتان میں تصویر مت کھینچیں، اور خیر المدارس ملتان میں مولانا محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہ بڑا اجتماع تھا، اس میں فرمایا کہ میں سب کے سامنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور آج کے بعد خیر المدارس میں نہ مووی بنے گی نہ تصویر بنے گی یہاں پر. میرے پاس آواز ٹیپ ہے، ان کی آواز ٹیپ ہے اللہ کے کرم سے. پھر میں نے فون کیا حضرت کو تو فرمایا کہ پوری دنیا سے مبارکباد کے میسج آ رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ اعلان فرمایا. ابھی اتوار کے دن بیان ہوتا ہے صبح 11:30 بجے حضرت والا کے اس غلام کا، اور ظہر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے میں حضرت کا غلام زادہ یعنی بیٹے کا. تو ابھی میں تو کچھ پڑھ رہا تھا، ابھی بیان درس قرآن شروع ہونے والا تھا، کس نے تصویر کھینچ لی. تو ظاہری بات ہے پہ ناراضگی ہوتی ہے، اتنا اعلان کے بعد جو ہے وہ پھر بھی تصویر کھینچنے کا شوق. میں نے عرض کیا کہ تصویر کھینچنے کا جو شوق اتنا بڑھ گیا ہے، نماز کا شوق اتنا ہے، فجر کی نماز کی فکر ہے، جھوٹ سے غیبت سے دل میں گندے خیالات سے پکانے سے بچنے کا فکر ہے، ماں باپ کی فکر ہے، ماں باپ کی خدمت کی فکر ہے. بس یہ ایک چیز رہ گئی ہے، فوٹو نکالنا ہے. بہنوں کا بھی نکالو، والدہ کا بھی، بیوی کا، بیٹی کا، اور پاگل ہو گئے. اور کوئی کام ہی نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ تو بنگلہ کوٹھی بزنس وغیرہ منع نہیں ہے، لیکن یہ وسائل حیات ہیں، مقصد حیات نہیں. اگر مقصد حیات ہوتی یہ چیزیں تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، فرماتی اگر مقصد حیات ہوتا نا، جب انتقال ہو جاتا کسی کا اور دوسرے دن ہماری آنکھ کھلتی تو پتہ چلا ہم تو فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ کہ وہ مقصد حیات تھا نا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتے آئے تھے اور وہ بنگلے کو لے کر چلے گئے. گاڑی بھی نہیں ہے، وہ بھی چلی گئی. بزنس بھی غائب ہو گیا، اور جو ڈالر اور پاؤنڈ رکھے تھے بھائی صاحب کی گولڈ بارز رکھی تھی وہ بھی گئی. مقصد حیات تھا نا یہ وسائل حیات ہے، منع نہیں ہے. مقصد حیات اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر چلنا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. یہ مکہ کھول سکتے ہیں لوگ، منع نہیں، میرے والا بھی نہ کھولیں، گرمی لگی خود ہی کھلواؤں گا. رمضان شریف کی آمد کی خوشبو ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دن قریب آ گئے. اللہ سے مزید بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ عمر میں برکت عطا فرما دیں تاکہ رمضان شریف مل جائے. لیکن اگر کچھ نیتیں کر لی ہیں اور اگر ڈپارچر ہو گیا، وقت لکھا ہے اس میں، ایسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کی ہمیں ایکسپائری ڈیٹ پتہ ہوتی ہے، ویلیڈیٹی ویزا کی پتہ ہوتی ہے ہمیں، لیکن ہم وہ ویزا بڑھا بھی سکتے ہیں اور پاسپورٹ کی بھی بڑھا سکتے ہیں اور ایکسپائری ڈیٹ کو بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن آخرت کا یہ ہمیں جو ویزا ملا ہے نا، یہ ایکسٹینڈیبل ہے ہی نہیں، اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، کسی وقت بھی ایکسپائر ہو جائے پتہ ہی نہیں. تو جو لمحات ابھی اس وقت ہے نا اس کو قیمتی بنانا ہے اور آگے کا ارادہ رکھنا ہے کہ بھی عشاء تک کوئی بدماشی نہیں کرنی ہے، کوئی گندی فلم نہیں دیکھنی، گندے خیالات نہیں پکانے، ماں باپ کی آہت نہیں رہنی، چوری ڈاکہ بدماشیاں نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں بولنا کرنا. آج صبح کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی عجیب باتیں یاد دلا دی کہ سب کی زبان سے خود ہی اقرار کرا دیا. میں نے خود بھی اقرار کیا. سوال یہ تھا کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ ماشاء اللہ میں بھی کہہ رہا ہوں خراب ہے. جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ تو ہم نے تو خود ہی اقرار کر رہے ہیں نا. اور ایسی پیاری بات، ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری کہ جان بھی دے دے حق ادا نہیں ہوتا.
کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 تھرمامیٹر دیے. نمبر 1 کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ صحیح یا غلط. پہلا کھٹک پیدا ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں میں کھٹک ہے ہی نہیں, ہم نامحرم کو دیکھ رہے ہیں, گھر میں کیبل وغیرہ بھی چل رہے ہیں, کھٹک ہوتی نہیں. اس کی وجہ ہے کھٹک نہ ہونے کی, وہ وجہ ہے کہ وہ تھرمامیٹر ہم نے گناہوں سے توڑ دیا. اگر توبہ کریں گے تو تھرمامیٹر دوبارہ مل جائے گا. دوسرا ایسا ہے جیسے موٹر میکینک کا کپڑا, جتنا گند ڈال دو گے مسئلہ ہی نہیں ہے, اور جو صاف کپڑے ہیں اس پر کوئی تھوڑا سا لائن کھینچ لے تو پتہ چل جائے گا. کھٹک کس کو ہوتی ہے؟ جس کا دل سونے کی تولنے والا ترازو ہو, جس کا لکڑی کی ٹال توڑنے کا ترازو ہو تولنے کا, اس پر 2 لکڑیاں رکھ دو ترازو ہلے گا ہی نہیں. ماں کی بد دعا لے رہا ہے, باپ کی آہ لے رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. توبہ کی برکت سے اللہ اس تھرمامیٹر کو صحیح کر دیتے ہیں. دوسری بات دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے یہ. دوسری بات یہ کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں میں اپنے والد کو بتانا چاہوں گا, میرا والد دیکھ لے میں چاہوں گا, اور مفتی صاحب میں چاہوں گا مفتی صاحب میرے کام دیکھ لے, یہ اس کا مطلب یہ گناہ ہے, اللہ ناراض ہے, تلخ زندگی ملے گی. میں مفتی صاحب سے کہہ سکتا ہوں مفتی صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان میں میری عمر بڑھا دے تاکہ رمضان مجھے مل جائے. مفتی صاحب دعا کریں کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں. بابا دعا کرنا میں نے آج تہجد کا ارادہ کیا ہے. کبھی بابا اماں کو یہ کہے گا کہ آپ دعا کریں آپ سو جائیں تو میں گندی فلمیں دیکھ کے رگڑا ماروں, میں آج سے جوانی برباد کروں, میں برقعے کے پہنے ہوئے میں لڑکوں کو دیکھوں, اس کا مطلب ختم. اب کچھ بات نہیں رہی, اللہ ناراض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سفید داڑھی آ گئی, بیان کے لیے جا رہے ہیں, لوگوں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی, عیب چھپا دیے, تو اسی کے نشے میں آدمی غائب ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. کس پر احسان کرتا ہے؟ ہم کس پر احسان کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر کر رہے ہیں دوزخ سے بچنے کے لیے. دوسرے پر کیا احسان ہے؟ جس کو آنا ہے آئے, جس کو جانا ہے جائے. اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دروازہ ایسا ہے, یا نخرہ نہیں ہے. اور تقویٰ فرض ہے, اللہ والا بننا فرض ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے. حافظ عالم مفتی بننا فرض کفایہ, اللہ کا پیارا بننا فرض عین. تقویٰ فرض ہے, اور اسی کی فرضیت کی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزوں کے لیے فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت کوئی سنتا ہوں یا میں آیت پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا, تو دل میں آواز آتی ہے میرے عاشقوں. جب ہی کلمہ پڑھا نا, اللہ نے کلمے والے گھر عطا فرمایا نا. کلمے والے گھر میں اللہ نے پیدا کیا, کام یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا تھوکا ہوا چاٹ رہے. پھر جب دکاندار یہ کہے اللہ بچائے, بڑا بھاری جملہ ہے. جب کوئی دکاندار یہ کہے کہ آپ کے گھر کی بیٹیوں کو تو میں آنکھوں سے پہچان لیتا ہوں, تو پھر گڑ جانے کا مقام ہے یہ کہ دکاندار یہ کہے کہ ہماری بہو بیٹیاں برقعے میں ہیں, نقاب بھی پہنا ہوا ہے. لیکن جب دکاندار یہ کہے کہ جی آپ کے گھر کی خواتین کو تو میں آنکھوں سے پہچان لیتا ہوں, اس کا مطلب ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں نے آنکھیں کھولی نا, ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں نے نامحرم مرد کو دیکھا نا, اور مردوں نے بھی اس کو دیکھا. آپ نے سودا سستا لے لیا آواز کو باریک کر کے, جبکہ سورہ احزاب میں اے نبی کی بیویوں کر کے خطاب ہو رہا ہے کہ آواز خشک رکھنا اگر ضروری کام کا مطلب جس کے نہ ہونے سے ضروری ہو. ہم لوگ بیٹھے ہوا کھولتے رہتے ہیں, فلمیں دیکھتے رہتے ہیں, اور بیٹی اور بیوی دکانوں پر بیٹھی ہوئی ہے. بھائی ہمارے پاس نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ بہت بڑی تعداد میں متعلقین نے اپنے رمضان کی اور عید کی شاپنگ پہلے کر لی ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں نہ جانا پڑے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہم بن جائیں, دھکے نہ کھانا پڑے. آج ورائٹی کا انتظار ہوتا ہے کہ ورائٹی آئے گی, ہم دوسروں پر روب ماریں گے کہ ہمارے پاس ایسی چیز پہننے کو ہے اور ایسا سینڈل ہے, ایسا. ورائٹی کو گولی مارو. ابھی بھی 2 دن باقی ہیں, بلکہ 1 دن کہنا چاہیے. تراویاں ہو گئی. پھر پچھلے کورونا نے ہمارا دماغ ٹھیک نہیں کیا نا, جب سب چیزیں صحیح ہو رہی تھی, دعوتیں بھی سنت کے مطابق ہو رہی تھی, شادیاں بھی سنت کے مطابق سادگی سے ہو رہی تھیں. اب جہاں تھوڑا سا پھیلے پھر دوبارہ گناہ کبیرہ شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا فرض ہے, فرض. کس انداز سے اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں. اب ہمیں ڈر لگے گا مر نہ جائیں پیاس سے یا بھوک سے. کما کتب علی الذین من قبلکم, فکر کی ایک لطائف ہے یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ فکر کی کیا بات ہے. تم سے پہلے تو کوئی مرنے کی رپورٹنگ ہے ہی نہیں, ان پر بھی تو روزے فرض کیے تھے نا, اس میں تو کسی کا انتقال نہیں ہوا, تو تم کیسے مرے گا؟
لیکن فرضیت وجہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ میرے لعلکم تتقون، تاکہ میرے ولی اور دوست بن جاؤ۔ ایک نوجوان نے حضرت سے عرض کیا، اب بھلے کھول دیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت جب رمضان کا چاند ہوا، شیطان کو زنجیروں میں جکڑے گئے، شیطانوں کو، شرک شیاطین کو، اور پانی میں غرق کر دیا گیا۔ پھر یہ 8واں روزہ ہے، میں گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ جوش میں فرمایا 11 مہینے کی گناہوں کی لعنت کی وجہ سے، اس کی عادت کی وجہ سے شیطان قید ہوا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا ذرا۔ اور شیطان کا باپ جو ہے نا نفس، وہ تو قید نہیں ہوا، وہ تو آزاد سانڈ گھوم رہا ہے۔ وہ تو اس کی بھی اللہ نے ترتیب بنا دی اپنی رحمت سے، ہمیں بھوکھا رکھ دیا تاکہ نفس جو ہے نا سانڈ کی طرح اچھل کود نہ کرے۔ اور جب آخری روزے ہوتے ہیں اس وقت بیوی بھی 2 نظر آتی ہیں، خوش ہوتا ہے کہ میں نے 2 شادی خواب میں کر لی، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے چاند کب نکلے گا عید کا۔ آخری 5 روزے تو پھر پوچھو ہی مت بھائی۔ اللہ تعالیٰ، میں اپنی بات کرتا ہوں، کمزور ہوں بھائی، میں تو اپنی بات کرتا ہوں۔ ایک صاحب ابھی آج بیان ہوا رمضان میں کیا کرنا چاہیے کھانے کے بارے میں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا، بتاؤں گا نہیں کس علاقے کے وہ لوگ ہیں، انہوں نے مفتی نعیم صاحب کو بتایا کہ ہمارے یہاں خواتین 10 بجے اٹھتی ہیں صبح اور 8 ڈشیں بناتی ہیں، 8 ڈشیں 8 ڈشیں۔ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھا ہوا ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنا پسند آتی ہے کہ سامنے سب چیزیں موجود ہیں کھانے کی افطار کے وقت، اور میرا بندہ دعا مانگ رہا ہے۔ ہاتھ بڑھا سکتا ہے، ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، ہاتھ بڑھا سکتا ہے لیکن نہیں کھا رہا، کان لگے ہوئے اللہ اکبر کی آواز پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آتی ہے کہ سامنے سب چیز رکھی ہے لیکن میرا فرما بردار ایسے ہے کہ اذان کا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعا قبول ہوتی ہے اس وقت، لیکن افطار جس کا ٹیلی ویژن کے سامنے ہو، آنکھوں کا زنا کرتے ہوا افطار کرے اور لعنتی کام کرے، اور بھابھی اور سالی اور سب بیٹھ کے افطار کریں، اس کا افطار کا ثواب کہاں ہے؟ ارے دعوت کرنے والے سب اپنے ذمہ، تاکہ فتوا لو نا، سب اپنے ذمہ حرام کام کیوں لے رہے بھائی؟ ارینجمنٹ تو آپ کر رہے ہو نا، آپ کو بڑا مال ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ کو بڑا ثواب، آپ نے سن لیا کیا ہے، لیکن جو گناہ ہوا وہ عید کے دن میں خاندان کا بڑا ہوں، سب کی دعوت میں کروں گا، کرو، آپ کو ثواب ملے گا۔ کنات تو بیچ میں لگاؤ، میسج تو پاس کر دو کہ بیوٹی پارلر کا شو نہیں ہوگا، ناچ گانا، تالیاں مارنا، کندھے ٹکرانا نہیں ہوگا، مرد الگ عورتیں الگ، 9 سال کی بچی ادھر نہیں، 9 سال کا بچہ ادھر نہیں، بلکہ جو بچی 7 سال کی ہو اور لگے 9 سال کی، اس سے بھی احتیاط کا حکم ہے۔ شوق ہے جناب، عصر کی نماز پرچیزنگ میں گئی، مغرب کی نماز ارینجمنٹ میں گئی، اور تراویح سمیٹنے میں گئی۔ عاشق ہے، رمضان شریف کے روزے کما رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گناہ نہ چھوڑا رمضان میں، تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے کل سے ہمارے یہاں انشاءاللہ رمضان کے بارے میں بیانات شروع ہوں گے، فجر کے بعد، عصر بعد، عشاء بعد، پھر تراویح۔ جب 20 رمضان آئے گا نا تو بہت سی چیزیں پتہ چلے گی، او ہو یہ تو شروع کے دن میں کرنا تھا۔ تو ہمارے کو کیا مسئلہ ہے، ہم فضائل اعمال کتاب گھر میں رکھ لیں، اس میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں۔ الگ بھی فضائل رمضان ملتا ہے، شیخ الحدیث ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لے لیں، اور بھی بزرگوں کی ہے، حضرت مفتی عبد السکھروی صاحب دامت برکاتہ کی کتاب بھی ہے، گھر میں ابھی سے تعلیم شروع کر دیں اور 2-3 دن میں اس کو ختم کر لیں تاکہ پتہ چلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ رمضان شریف میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ حضرت کا جملہ سننا کہ جب حلال نعمتیں، مجھے نہیں معلوم 14 گھنٹے کا روزہ ہے یا 15 گھنٹے کا، ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ وہ دن کب آئے گا جب 9 گھنٹے کا روزہ ہوگا، ہم بھی وہ منظر دیکھیں، یا اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی تو سنا ہے 14 گھنٹے کا ہے، ٹھیک ہے جی، بیلجیم میں 2 سال پہلے 22 گھنٹے کا روزہ تھا، وہ کیسے رکھ رہے تھے لوگ؟ آپ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کل روزہ رکھ لینا اپنی مرضی سے، یا چلو روزہ نبی رکھو، ناشتہ تگڑا کر لینا حلوہ پراٹھے کا، پھر 12-1 بجے مجھ سے بات کرنا ذرا، چائے، اور 2-2:30 بجے کیسا، پھر رمضان میں کون کھلاتا ہے کون پلاتا ہے۔ اب سنیں بڑی بات، فرض کریں 14 گھنٹے کا روزہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 14.5 کا ہے یا 13.5 کا ہے، فرض کریں 14 گھنٹے کا روزہ ہے، حلال نعمت ہے نا، حلال نعمت ہے، پانی بھی ہے، چائے بھی ہے، بسکٹ بھی ہے، سب حلال نعمتیں ہیں نا، لیکن 14 گھنٹے یہ حلال نعمت اپنے اوپر حرام کر لیا اللہ کے حکم سے۔ غور سے سننا بھائی،
کہ حلال نعمت کو اللہ کی بات مان کر اپنے پر حرام کر لیا 14 گھنٹے، تو یہ صلاحیت ہمارے اندر ہوئی نا، اللہ نے دی نا صلاحیت کہ حلال کو بھی اللہ کے حکم پر ہم نے روک دیا نا، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو حرام چھوڑنا تو آسان ہے۔ جب حلال کو چھوڑا ہوا ہے تو حرام چھوڑنا کیا ہے؟ رمضان شریف میں بھی وہی ہاتھ سے جوانی برباد، وہی ویڈیو گیم، وہی کارٹون، وہی فلمیں، وہی فیس بک۔ ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے کہ اسمارٹ فون کے بغیر ہل ہی نہیں رہی۔ حالانکہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ہم مردوں نے چوڑیاں پہن لی یعنی گناہ کر رہے ہیں، اور عورتوں نے چوڑیاں توڑ دی یعنی یہ گناہ چھوڑ دیے، اور بڑی تعداد خواتین کی عمل والی۔ جب حضرت والا نے اس غلام کو اجازت دی تو واقعی مجھے بھی تجربہ یہی ہوا کہ عورتیں ماشاءاللہ آگے آگے اللہ کے کرم سے۔ اسمارٹ فون نے ان کو پیچھے کر دیا ہے۔ اگر میں نے سادہ فون لیا تو میری سہیلیاں کہیں گی کہ یہ کنگلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ریا ہو گیا، شرک خفی ہو گیا، دکھلاوا ہو گیا ہے۔ تو آپ کا واسطہ کیا ہے؟ سرتاج اصل میں مجھے اٹلی کے کھانا جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کس طرح بنانا۔ آپ کو تو انڈا بھی نہیں بنانا آتا، اٹلی کا کھانے سے کیا واسطہ آپ کا بھائی؟ مجھے کٹنگ سیکھنی ہے۔ آپ نے کوئی درجن بننا ہے کیا؟ کٹنگ سیکھنی ہے، جتنا آتا ہے، مزید کیا ضرورت ہے دیکھنے کی بھائی؟ اور اس طرح کرتے کرتے پھر ٹیلی فون آتا ہے کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو گندی تصویر سامنے آ گئی۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے ان سب کو بچائے۔ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں تیسرا یا چوتھا بیان تھا، بد نظری پر بیان نہیں ہوا، تو ایک خاتون کا خط ان کے شوہر لے آئے، اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے تو آپ لکھا تھا کہ تم مرد حضرات جن کی داڑیاں ہیں آپس میں رہتے ہو تو نامحرم کو ڈر کر نہیں دیکھتے یا تقویٰ کی وجہ سے نہیں دیکھتے، ہم نے برقع پہنا ہوا ہے، ہینڈ گلوز پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنے ہوئے ہیں، ہمارے چہرے کا بھی پردہ ہے، الحمدللہ آنکھوں کا بھی پردہ کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے بابا بھی ہیں، کبھی بیٹا بھی ہے، کبھی بھائی بھی ہے، کبھی شوہر بھی ہے، ان کے کیا معلوم کہ ہم آنکھوں کا زنا کر رہی ہیں؟ تو اس پر زیادہ بیان کرو تاکہ ہم برقعے سے کسی کو نہ دیکھیں۔ جو اسی طرح اپنے محرم کو ساتھ نہ لے، مارکیٹوں میں دھکے کھاتی رہے، سوال اس کا یہ کہ آپ کی آواز بھاری ہوگی، سوال یہ کہ آپ کی نظر اس نام محرم پر پڑے گی نہیں پڑے گی، اور آپ چاہے برقعے میں بھی ہیں اس کی نظر آپ پر پڑے گی نہیں پڑے گی۔ کون سا سامان آپ خریدیں گے جس پہ نظر نہ پڑے؟ ذرا ہمیں بھی تو خط لکھ کر بتاؤ ذرا۔ لیکن ہمارے دماغ میں بس یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے، خود فلمیں دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، گپ شپ میں لڑے ہوئے ہیں، اور بیٹی کو بھیجا ہوا ہے جاؤ دکان پر ڈبل روٹی مکھن لے آؤ، اب وہ نالائق اس سے ہاتھ ٹچ کر رہا ہے، پیسے دیتے لیتے وہ ہاتھ ٹچ کر رہا ہے، اور بعد میں موبائل اس کو دے دیتا ہے، اس میں فلمیں گندی بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اسکول وین والے سے بیگم صاحبہ تم بات کرو میں تھکا ہوا ہوں، طبیعت ناساز، جاؤ بیٹی اسکول والے سے تم جا کے اندھیرے میں بات کرو جا کر، پر ان کو کیا باقی پیسے بعد میں ملیں گے، دیر سے کیوں آتے ہو؟ بیٹی کھڑی بات کر رہی ہے۔ کالے میرے کپڑے فرید اور نس نس میں پاک، کالے میرے کپڑے فرید اور نس نس میں پاک، لوگ سمجھے مجھ کو درویش، میں جانوں اپنا آپ، جتنا مجھے میرے بارے میں علم ہے بہت کم ہے، کہ ظاہر کیسا ہے باطن کیسا ہے اللہ کو اس سے زیادہ پتا ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی دیکھتے ہیں باطن بھی دیکھتے ہیں۔ تکبر کیا ہے کیا نہیں ہے؟ ماہ رمضان ہے، عہد وفا کی تجدید، شیخ الحدیث امام منصور صاحب دامت برکاتہم حضرت کی خلیفہ ساؤتھ افریقہ میں، ماہ رمضان ہے، عہد وفا کی تجدید، ناصر رو رو کہ ان کو منا لینے دو۔ ہم نے تو کھانے پینے کو سراب سمجھ لیا ہے، ایسا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے اونٹ کی طرح ایک سائڈ اندر ہو پیٹ کے اندر، وہاں سے سارا دن تھوڑا تھوڑا نکلتا رہا، ہم اونٹ تھوڑی ہے کوئی۔ ایسی چیزیں لاؤ، چلو کچھ تو منع بھی تو نہیں ہے نا، ایسی چیزیں لاؤ جو ہضم دیر سے ہوں، لیکن ایسا تو نہیں ہو کہ ڈکاریں آ رہی ہیں اور اٹھائی نہیں جا رہا، قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا، اور اب 5 بجے تک وہ سارا مٹیریل چل رہا ہے، اندر گھوم گھوم کے گرائنڈر لگا ہوا ہے اور وہیں سے وہ سپلائی ہو رہی ہے چین، اور ایسا کھانا کھایا ہوا ہے جو ہمت ہی نہیں ہے فجر کی نماز پڑھنے کی۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا، اس لیے تو رمضان شریف نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسی ایسی 8 ڈشیں جو خاتون بنائے صبح 10 سے لے کر، بعض ہماری بہو بیٹیاں جیسے ابھی خواتین کا انتظام ہے، اچھی خاصی خواتین کو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہماری عبادت کا نہیں ہے؟ ہم افطار سحری اور کھانے میں، تو پیارے شیخ جواب دیتے تھے کہ آپ جو یہ محنت کرو گی نا، خدمت کرو گی، اس سے گھر کے مردوں کو عبادت کی فکر ہوگی تو آپ کو تو پکا ثواب ملے گا۔ ہمارا ثواب تو رگڑے میں ہے کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، آپ کا تو پکا ہے۔ اس لیے خواتین کو ثواب کا لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ جب فروٹ چاٹ بنا رہے ہو تو غیبت میں جو ہے وہ آپ اپنا زبان مت چلاؤ نا،
آپ سبحان اللہ سے کاٹتے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام. کیا خریدا؟ کہا جی یہ جاپان کا ڈریس آیا وہ خریدا. جاپان کا ڈریس؟ ذرا دکھانا اس کا فوٹو، ذرا فوٹو دے گا. کہا یہ کہاں سے جاپان سے لیا؟ کہا میرے نانا کے، پھپھا کے، تایا کے بیٹے کے، داماد کے، سانڈو بھائی کے، بہنوئی کے داماد کے پوتے جو ہے نا ان کی جاپان میں فیکٹری ہے. یہ ایک ہی ڈریس بنایا، پھر بنایا ہی نہیں. پتا چلا عید کے بعد کہ لنڈا بازار سے لیا ہوا ہے، اس کو پریس وریس کر کے اور پہن لیا. جناب کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میرا ڈریس چھپا رہے تاکہ کسی کو پتا نہیں چلے، سہیلی کو، رشتے دار کو، کہ یہ ڈریس ہم نے خریدا ہے. اور یہاں سے کہاں سے خریدا ہے؟ کہا بہن وہ 100 منزلہ عمارت ہے نا دبئی میں، اس کے جو اوپر جو لوہا لگا ہے نا وہاں پر ایک ہی دکان ہے. پتہ نہیں میں کس طرح پہنچی، وہاں سے خرید کے لے آئی ہوں. اب کون جائے گی دبئی میں، اور ٹاور پہ کون چڑھے گی باہر سے؟ وہ تو ہوائی آئے گی نیچے گر جائے گی، یہ پتہ نہیں کیسے پہنچ گئی. یہ لمبی لمبی چیزیں چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو بکر کالی رات، کالا پتھر، کالی چینٹی پتہ چلے گا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا، اس طرح داخل ہو جائے گا، ریا، دکھلاوا. حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فخر نہیں لیکن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ میری بہو بیٹیاں روزانہ 18، 20 سے 22 پارے روزانہ پڑھتی ہیں. ہمارے ایک دوست اشعار پڑھتے ہیں نا، ٹرپل ایم جو ہے محمد مصطفیٰ مکی، ان کی اہلیہ نے مجھے خط لکھا، شوہر کے دستخط، خط لکھا کہ میں حافظہ بننا چاہتی ہوں، کیا مشورہ شیخ کا ہے؟ تو میں نے لکھا اچھی بات ہے لیکن آپ پر گھر کے کام کتنے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ حفظ کر لیں پھر بھول جائیں تو گناہ ہو جائے گا پھر. تو انہوں نے لکھا کہ نہیں میرے شوہر بھی میرا خیال رکھتے ہیں اور میرا شوق ہے حافظہ بننے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، لکھ دیا. میں نے کہا اچھا ہے حافظہ بن جائیں. 25 دن پہلے خط آیا کہ میرا آج آخری پارہ چل رہا ہے، 3 دن میں وہ پارہ بھی ختم ہو جائے گا، 30واں پارہ. ان کے شوہر وہیں ہوتے ہیں. میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا آپ کی اہلیہ کو میں نے کتنے 2 سال پہلے اجازت دی تھی، مشورہ دیا تھا کہ حافظہ بن جاؤ. کہ نہیں 4 مہینے پہلے. ماشاءاللہ 4 مہینے میں حافظہ بن گئی ماشاءاللہ. اور بہن نے شروع کیا حفظ کرنا، 11 پارے اس کے ہو گئے. جب میں نے یہ اعلان کیا بتایا تو ہمارے ایک دوست آئے کہ ہمارے خاندان میں 70 سال کی بوڑھیا محترمہ ہے وہ حافظہ بن گئی. بس تھوڑا سا لائن لگ گئی نا پھر ماشاءاللہ. کوئی ایک رکوع کسی کا یاد ہو گیا، کسی کا ایک بار. آج بھی ایک ساتھی نے قطر سے، وہاں سے سعودی عرب سے، دمام سے، الخبر سے فون کیا کہ میں آج کا جو بیان سنا ہے میں تڑپ گیا ہوں، مجھے قرآن پاک. کون سا بیان میں آج کیا بات تھی سنیں آپ. میرے دادا شیخ حضرت شاہ ابراڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ اجل خلفاء میں 22 سال کی عمر میں ان کو خلافت ملی تھی. ان کے پاس ایک بوڑھے آئے کہ حضرت جی ریٹائر ہو گیا ہوں، اب بہت غم ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت شاہ ابراڑک صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا مشورہ تو یہ کہ آپ حافظ بن جاؤ. کیا حضرت حافظ بن جاؤ؟ عمر کیا ہے، حافظہ کیا ہے؟ فرمایا پوری بات کو سنو. آپ روزانہ صرف ایک آیت یاد کریں، صرف ایک آیت. بڑی آیت ہے تو 3 دن میں یاد کر لو، ایک آیت، 2 آیت نہیں، ایک آیت یہ یاد کر لو. کہا تو پھر فرمایا آگے سنو نا بھائی، خدا نہ خواستہ اگر آپ کا انتقال ہوا حافظ قرآن بنیں گے آپ اللہ کے پاس، آپ حافظ قرآن بنیں گے. پھر مفتی نعیم صاحب کو میں نے آج یہ بات سنائی، ہمارے دارالفتہ کے رئیس حضرت والا کے خلیفہ بھی ہیں ماشاءاللہ، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں. وہ ہنسنے لگے کیونکہ یہ تو علماء ہے، مفتی صاحب ہے نا. تو فرمایا کہ قبر میں جب یہ پہنچے گا نا فرشتے اس کو قرآن پاک یاد کریں گے. پھر قبر میں کیا عذاب ہوگا اللہ معاف فرمائے. وہ بوڑھے صاحب کی اللہ نے عمر میں برکت دی. اب مجھے عمر یاد نہیں ہے 55 تھا یا 60 تھا، یہ مجھے نہیں ہے. اتنا پتا ہے کہ 5 سال میں حافظ قرآن بن گئے. تو ابھی آج کل یہی سلسلہ چل رہا ہے. قرآن پاک سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھنے کا فائدہ ہے. اپنا قرآن پاک صحیح کرائیں. یہ مت کہیں کہ میں بوڑھا طوطا ہوں ابھی کیسے قرآن پاک صحیح کراؤں گا. یہی بوڑھے طوطے جس نے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ میں بوڑھا طوطا ہوں، میں اب قرآن پاک کیسے ٹھیک کراؤں. 6 مہینے کے بعد حضرت سے کہا حضرت دعا کر دیں، میں اپنا ایک امتحان دینے والا ہوں. 3000 پرانی بات ہے تو 3000 بڑی بات تھی، مجھے ہر مہینے 3000 روپے ملیں گے. پر میں پڑھو گے کب؟ کہ حضرت 11 بجے کے بعد. دیکھو بھائی ذرا ہو جائے گا فکر مت کرو. بڑا فائدہ اٹھایا بھائی ماشاء اللہ.
تھوڑا آگے آ جائے, سنت سمجھ کے آگے آئیں, جگہ نہیں ایسے ہل جائیں سنت سمجھ کر. اب بتا دیتا ہوں کس طرح سنت کا ثواب مل جائے گا ہمیں. وہیں سے قریب والے بھی ہلیں اور آخر میں بھی ہلتے آئیں, اور ہلتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے ہیں, مجھ سے آپ پوچھو ماشاءاللہ کیسے ہلتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور سنت کیسا ثواب ملے گا وہ بھی سن لیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو گئے, آئیے آئیے آئیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اتنی جگہ تھی اور ماشاءاللہ آپ اس طرح ہلے, تربیت فرما دیجئے, فرمایا آنے والے کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرے عزت کیا, میرا خیال رکھا انہوں نے. حضرت نے فرمایا مجھے بڑا غم ہوتا ہے کیونکہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے, بس بیٹھے جم کر بیٹھے ہوئے. جگہ نہیں ہوتی تھی نا, حضرت والا ایسے ایسے ہمیں ہلاتے تھے, ایسے ایسے کر لو آنے والا دل خوش ہو جائے ان کا. تو ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کا ایک رکوع ہوا ہے, کسی کے 3 رکوع ہوئے ہیں. کئی خواتین نے ماشاءاللہ حفظ شروع کر دیا اللہ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بچیوں میں شوق بڑھ گیا حفظ کا. تو یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ ایک شروع کریں, ایک آیت صرف نا, 5 دن لگ جائیں آیت میں لگ جائیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے دل کو دیکھ لیا نا, اس نے حافظ قرآن بننے کا ارادہ کیا ہے نا. ماشاءاللہ قرآن پاک میں بیان ہوتا ہی رہتا ہے الحمدللہ. یہ چکر میں لوگوں کے نہ ہو کہ قرآن پاک پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھو ورنہ نہیں پڑھو. تو کون ہوتا ہے بھائی یہ بولنے والا کہ پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو, نہیں تو نہیں پڑھو. یہ حافظ بن رہے سب سمجھ رہے ہیں تو اس کا مدرسہ بند کر دیں. اب بوڑھے ہو کے حفظ کریں, جب اتنی ہمت ہوگی پھر کہ بوڑھے حفظ کریں سمجھ کر, تو عالم بنو نا پہلے. اور عربی بھی صرف و نحو کے ساتھ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں کیا ہے. وہ نہیں کریں گے. آپ کو جب قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا ہے نا, اپنے بیٹوں کو داخل کرو نا پھر مدرسے میں, اور بچپن سے پھر قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میرے نگر دادا کسی کام سے باہر نکلے, واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا میں رک گیا اور دیکھا تو میری کتاب پڑھ رہے تھے ایک صاحب اور باقی سب مست ہو رہے تھے. کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ پوچھو مت, اتنی خوشی ہوئی. اگلے بیان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب موجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دیکھ کر خوش ہوئے, اور ایک آدمی پڑھ رہے تھے دوسرے سن رہے تھے تو بہت خوش ہوئے. فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے تو اللہ کا کلام جو پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. ایک مخلوق اپنا کلام دیکھ کر خوش ہو رہی ہے کتاب دینی, اور رب کتنا خوش ہوں گے. اور ایک بات بتاؤں, تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے, آپ سے سوال جواب کروں گا تو دیر ہو جائے گی. مطلب وہاں ٹیلی فون تک نہیں تھا اس وقت میں, فیس بک یوٹیوب کو تو گولی مارو آپ. افسوس تو جب ہوتا ہے جو بہو بیٹیاں اللہ والی بننا چاہتی ہیں وہ اس میں مصیبت میں مبتلا ہے. اب میری ہو یا میری بہو بیٹیوں کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, زبان کے 20 گناہ ہیں. آپ جو رمضان کی کتاب اٹھانا چاہیں دیکھ لیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی دیکھ لیں. تو میں 2 نصیحتیں رمضان شریف کی, فرض واجب سنت موقدہ تو ہے ہی, 2 نصیحتیں, آنکھ کی حفاظت زبان کی حفاظت. اب یہ بیان ہو جائے گا تو انشاءاللہ تہجد کا وقت ہو جائے گا. آنکھ کی حفاظت, دل کی فساد, ہمارا فرض ہے ہم پوچھیں گے زبان کے کون سے 20 گناہ ہیں. مفتی صاحب, مفتی خرم عباسی صاحب, آپ کا احسان ہوگا اصلاح اخلاق سے پڑھ کر سنا دیں کہ 20 کون سی آفتیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کریں گے. آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت. چین نہیں ہم لوگوں کو, آنکھوں کا زنا کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک, اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ نیک بھی سمجھتے ہیں. ذرا غور سے سننا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جس وقت یہ نصیحت فرمائی, یقین کرنا ٹیلی فون بھی نہیں تھے. آپ سمجھ بھی سکتے ہیں نا بھائی, یہ فیس بک وغیرہ دبی کی مار ہے نا, اس کے بارے میں بھی نہیں بتاؤں گا. صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے دکھاؤ گوگل ہے کیا, کدھر ہے مجھے دکھاؤ ذرا, اور مجھے بتاؤ گوگل والے کمپنی کے کتنے امپلائیز ہیں, 80,000 ہیں یا 1,00,000 ہیں. آپ کہیں گے 80,000 ہے, میں آپ کی بات مان لوں گا کیونکہ 2013 میں تو 70,000 تھے ان کے امپلائی. کسی نے ان کے امپلائیز کو دیکھا ہے بھائی 70,000 کو؟ مان رہے ہیں نا. اللہ کے فرشتے کتنے ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے ہم لوگ؟ گوگل ہے کیا, اس پر اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہمیں یہ چیز ہے, لیکن ہے. جہاں کسی نے انٹری کی 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے اندر اس کی انٹری ہو گئی. ایک سوال آدھا پوچھا 10 جواب آ گئے, اور اللہ سے کوئی تعلق کا سمجھ میں نہیں آ رہا. آواز سے سننا, یہ فیس بک اور یوٹیوب, ایزی پیکج, غیبتیں, لمبی لمبی باتیں اور فلمیں, ویڈیو وغیرہ, سفید داڑھی کے ساتھ کارٹون, گندی فلمیں, پتہ نہیں کیا کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیں. 100 سال پہلے فرمایا کہ مجھے بڑا غم ہوتا ہے
جب ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے بکواس کرتے رہتے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں تھی، جیسے اوتاق ہوتی ہے، کچہری بولتے ہیں، کہیں ڈیرا بولتے ہیں، کہیں کیا، اتنی لمبی لمبی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم دو دو تین تین گھنٹے باتیں کرتے تھے، مجھ سے آدھا گھنٹہ بات بھی نہیں کی، اے اللہ آپ سے باتیں کیا کرنا ہے؟ اے بندے قرآن پاک پڑھتا تو مجھ سے ہی باتیں کرتا نا. انگلش سیکھنا منع نہیں، لوگ ڈرتے ہیں. اللہ فرما رہے واختلاف السنتکم والوانکم، زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان ہے. چاہے چائنیز سیکھ لو منع نہیں ہے، انگریزی سیکھ لو منع نہیں ہے. دو چیزیں منع ہیں، ایک انگریز نہیں بننا ہے، ایک انگریز نہیں بننا ہے. دوسرا یو کے میں ایک ڈاکٹر ہے، کینسر کے بڑے ڈاکٹر ہیں، میرے خلیفہ ہیں، مجھ سے بیعت ہیں، وہ مولانا بھی ہے ماشاء اللہ. ان کا ای میل میرے پاس آیا کہ میرے پیشنٹ جو ہے، میں اگر انگریزوں کی طرح نہیں بولتا ہوں تو میرے پیشنٹ کم ہو جاتے ہیں، اور اگر انگریزوں کی اسٹائل میں بولوں تو میرے کلائنٹ بڑھ جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو جواب مشکل ہے ذرا میرے لیے. میں نے مفتی محمد نعیم صاحب سے پوچھا، پھر میں خبردار ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، رزاق اللہ ہے. حدیث پاک میں جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یعنی کہ ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں نا، ان کا ہیئر اسٹائل. آج پوچھو ہمارے دوستوں سے کہ ایک صاحب نوجوان آئے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے پہلی دفعہ ایسے ہیئر اسٹائل دیکھا ہے. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے عورت کے بھی ایسے بال نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں اتنے بڑے بال تھے، لیکن یہ پورا سیٹ اور لڑیاں بنی ہوئی، اور میرے خیال میں 8 گھنٹے تو اس نے بیوٹی پارلر میں لگائے ہوں گے، اور کتنا خرچہ ہوا ہوگا ہے جی. میں صرف حدیث پاک سنا رہا ہوں، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو لکھا کہ جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے، انگریزی بولنا منع نہیں ہے، لیکن آپ وہ اس کا انداز نہیں اپنانا. وہ جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. رزاق اللہ ہے، رزاق یہ نہیں ہے. الحمدللہ کوئی انہوں نے بات نہیں لکھی کا، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، ایسا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ سوچو کہ کسی یہودی، عیسائی، ہندو اور دہریے نے کبھی کسی مسلمان کی نقل کی ہے؟ اے میری ماں، بہن، بہو، بیٹیوں، برقے والیوں، اور جیسا بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، کیا کسی ہندو عورت نے بھی اس کی نقل کی ہے؟ پھر آپ برقے کے اندر جینس پینٹ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ لیگن کیوں پہنتے ہیں؟ بڑے چاک کیوں آپ نے کیے ہوئے ہیں؟ چست اور باریک لباس والی تو حدیث پاک ہے ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی. اب سنیے ذرا، یہ ہیئر اسٹائل ہو یا لباس ہو، جتنا نقل کرتے ہیں نا، غور سے سنیے گا ذرا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا یہ نقل اس کا آدمی کرتا ہے جس سے محبت ہو اور جس کی عظمت بڑا ہو اس کے دل میں ہو. کہ یہ ہم جب لاہور میں تھے، بیانات کے لیے گئے تھے، تو وہاں پر جامعہ اشرفیہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم نزدیک ہے. میرے پاس ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ان کا پروٹوکول جو مجھے بتایا گیا، جو اتنا جھاڑیوں میں سرچ لائٹ، کیوں کا وہ سری لنکا کی ٹیم پر دھماکہ ہوا تھا، تو اس لیے اتنا پروٹوکول، اتنا ٹریفک جام، لاکھوں لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، ایمبولینس میں لوگ مر جاتے ہیں. ابھی کیا ہوا تھا کراچی میں، میں تو نہیں نکلتا اللہ کے کرم سے، لیکن دوست تو بتاتے ہیں نا. پھر کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، لیکن بہرحال اب سنیے آگے. ان کو جو پرائز ملتے ہیں، جو گفٹ ملتے ہیں، جو لاکھوں روپے ملتے ہیں، ان کے کپڑوں کی نقل، ان کے بال بیٹ سب کی نقل. غور سے سننا، یہ سب کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ نوجوان یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارا آئیڈیل یہ ہے، جبکہ ان کا ریکارڈ ٹوٹتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ. اللہ فرما رہے کہ ہم نے نمونہ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اس سے کم چاہیے نہ اس سے زیادہ چاہیے. ابھی دیکھیں نا، ابھی ایک صاحب جاتا ہے ٹیلر ماسٹر کے پاس کہ یہ میرا کرتا، ایسا کرتا آپ مجھے بنا دیں گے. کب دیں گے؟ 20 رمضان کو. ٹھیک ہے جی. کیا جو کرتا دینے والے کے یہ ذمہ ہے کہ وہ بتائے کہ وڈتھ اتنی ہو، لینتھ اتنی ہو، کالر کی معاملہ یہ ہو، بٹن یہ ہو؟ کرتا دیا ہے نا، یا جیکٹ کا سیمپل دیا ہے نا. یہ فیکٹریوں کے اندر اسٹاک لاٹ، جاب لاٹ کیا ہوتے ہیں یہ، یا ISO سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ یہ لیٹر آف کریڈٹ کے اندر جو کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے اس کو چیک کرے گی، اسٹاک لاٹ، جاب لاٹ، اسٹاک لاٹ، جاب لاٹ. جا کے دیکھو تو یہ ہے کیا؟ تھوڑا سا غلطی ہوا نا، ختم. یہاں سمجھ میں سب آ جاتا ہے، اور بڑا اس پر خرچہ کرتے ہیں کہ ہماری سرٹیفکیشن کے لیے ہم 3 اسٹاف رکھیں گے، وہ یہ کرے، سب سمجھ میں آتا ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نمونہ فرمایا، وہ اس کی کوئی فکر نہیں، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. رمضان شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا، ہمیں کیسے گزارنا ہے؟
کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک آنکھ کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت، اور جو گناہ ہے ابھی سے ہم توبہ کر لیں کہ ہاتھ سے جوانیاں برباد نہیں کریں گے، گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، لڑکیوں کے ساتھ گھومیں گے نہیں، ماں باپ کی آہ نہیں لیں گے۔ ہلاک کو وہ شخص کون لایا؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا لائے۔ کہاں سے لائے بھائی؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ اور آمین کس نے فرمایا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار نے۔ ہلاک کو وہ شخص جسے رمضان شریف ملے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ رمضان میں بھی اللہ معاف فرمائے، گناہ نہیں چھوٹتے، وہاں بھی آنکھوں کے زنا کر رہے ہیں، نگاہوں کی چوری کو ہلکا سمجھتے، نگاہوں کے چوری کو ہلکا سمجھتے، یوں ہی نور تقویٰ فنا کرتے رہتے۔ اگر شاہ اختر سے نہ ملتے تو ہم سب آنکھوں کا زنا کرتے رہتے۔ ارے 30 سال کا نوجوان 4 دن پہلے پوچھ رہا ہے، روز بیان میں آ رہا ہے، اور 4 دن پہلے پوچھ رہا ہے بد نظری ہے کیا؟ بد نظری ہے کیا؟ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے، بابی سالی ممانی چچی ماموزہ خالازہ تایازہ پھپھیزہ کو دیکھنا حرام ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد گندے خیالات آئیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا، پھر آگے بڑھے گا زنا کرے گا، اور آگے بڑھے گا سور اور کتے والا کام کرے گا جا کرے۔ اور کیا بد نظری کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ ہے، سارے ایک بد نظری 1000 تہجد کا نور لے گئی۔ نمازیں بھی ہیں، بیانات بھی ہے، سفید داڑھی بھی ہے، نہ کالی کو چھوڑتے نہ گوری کو چھوڑتے۔ 30 سال ہو گئے، بیچارے کو پتہ نہیں ہے بد نظری کیا ہے، اور پھر پورا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، کتابیں دی ان کو کہ بھائی بد نظری ایسی خطرناک چیز ہے، بیوی اچھی نہیں لگے گی، جو رات دن فیس بک یوٹیوب پر لٹکا ہوا ہوگا اس کو بیوی کہاں سے اچھی لگے گی، جو بیگم صاحبہ فلمیں دیکھ رہی ہے، فنی ویڈیوز دیکھ رہے، شوہر کہاں سے اچھے۔ 95% جھگڑے میاں بیوی کی یہی ہے۔ جس طرح بہو بیٹیوں کو نصیحت ہے کہ آپ لوگ جو تیاری کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، تو ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم ڈیمانڈیں زیادہ نہ کریں، کہ 4 ڈش ہونی چاہیے، 3 تاریخ کو پایا ہونا چاہیے، 5 تاریخ کو نہاری ہونی چاہیے، 6 تاریخ کو کیا بکرا ہونا چاہیے جس میں چاول بھرے ہوئے ہوں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، پورا رمضان کے مینیو اٹھا کر دے دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بیوی پر، ماں پر، بہن بیٹی پر زیادہ بوجھ نہ لائیں، تاکہ وہ جو عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ یہ ماہ رمضان ہے تلاوت بھائی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، گناہ سے بچنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا، یہ کون سی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بک بک میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اگر پوچھ لیا تو آج کل کیا معاملہ ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے مسلمان ہو کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ اعتراض۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ تجھ سے پوچھے گا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا؟ ہاں جی، کوئی جواب دو نا بھائی۔ اس وقت ہم تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دعا کریں۔ بیٹا ہے الحمدللہ، میں حضرت کا غلام، وہ غلام زادہ ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے ماشاءاللہ۔ اس کا درس قرآن ہوا تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، 40 صفحات کی کتاب ہے۔ آخر میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے جو اللہ نے فرمایا کافی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی، اور تاریخ وہ پڑھو جس کی سند ہو، یہ ان بن شن مارنے والے کی تاریخ مت پڑھو۔ آپ بتاؤ 2 شہزادے میں اختلاف ہو گیا کہ جی یہ سپر ہائی وے سے جانا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی تھانہ بولا خان سے جانا ہے، اختلاف ہو گیا۔ تو یہ اختلاف جو ہے وہ بادشاہ صحیح کرے گا یا بھنگی صحیح کرے گا؟ بھائی سب بتاؤ نا۔ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے نے فیصلہ فرما لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جو اللہ جس سے اللہ راضی ہوں گے وہ کہاں جائے گا بھائی؟ تو پھر ہمیں بیچ میں کیا ہے بک بک کرنے کے لیے؟ ہماری بہو بیٹیاں، ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، آپ کو برقع پہننے کی توفیق دی، نقاب کی توفیق دی، لیکن آنکھوں کی حفاظت بھی تو ہے۔ یہ جو میں نے ابھی جو عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ماں بہو بیٹی کو موقع دینا چاہیے۔ بہو پر یاد آیا کہ ہمیں بہو تھوڑی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں تو نوکرانی چاہیے، ہمیں تو نوکرانی چاہیے، بہو نہیں چاہیے، نوکرانی چاہیے، یہ آٹومیٹک مشین چاہیے، روبوٹ چاہیے، روبوٹ۔ اپنی بیٹی کے لیے جو پسند کرتے ہیں بہو کے لیے بھی وہی پسند کرو بھائی۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے بس پیسہ پیسہ، دل دکھاؤ ماں باپ کا بیچاری کا۔ جاؤ بیگم صاحبہ 5 لاکھ لے آؤ، مجھے دبئی جانا ہے، وہاں کا ویزا لگوانا ہے۔ سرتاج شادی میں تو سارا آپ کی ڈیمانڈوں میں تو میرے والد صاحب تو مقروض، زیادہ بات مت کرو، وہیں بیٹھ جاؤ۔ اب باپ کہاں سے لائے گا 5 لاکھ روپے بیچارہ؟ ہر ایک کی بد دعا لینے کو تو ہم نے بڑا چیمپئن ہم بن گئے ہیں۔ دین ہے کیا؟
اللہ تعالیٰ کی 100% بات ماننا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% بات ماننا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ایک بات مانی ایک بات نہیں مانی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مانی ایک بات نہیں مانی، ایسا نہیں ہے. دین منچائی زندگی کا نام نہیں ہے، ربچائی زندگی کا نام ہے. اس کو کچھ نہیں کرنا بھائی، یہ ٹوئٹا کا ہے، ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، وہاں بھی جہاں بھی سو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک صاحب نے خط لکھا، آج وہ خط میرے پاس آیا، یقین کرنا آدھا پرچہ پھٹا ہوا تھا اور کم از کم 150 سال پہلے کا صفحہ ہوگا. میں اتنا غصہ ہوا ساتھیوں پر، میں نے کہا ضرورت کیا تھی اس کو لانے کی میرے سامنے. اس میں لکھنا چاہیے تھا کہ اب اس پیپر پہ گورنمنٹ کو اپلیکیشن لکھ کر دیں گے، آپ اپنے کمپنی کے سی او کو لکھ کر دیں گے، اور دین کو آپ نے ایسا سمجھا ہوا آپ کے اندر ادب نہیں ہے، آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. اتنا پیپر میلا پرانا ظاہری بات ہے. اتنا کنجوس مکھیو چیز مت بنو. اللہ نے مال دیا ہے. ابھی مولوی فرحان کا جو پچھلے اتوار کو جو درس تھا قرآن پاک کا بخل پر، کاش کہ وہ لے کر سنے بخل ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم بخل نہیں کر رہے، اب پتا چلا ہم تو پہلے اس کے اندر مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اب یہ بخل اتنا کہ صفحہ تم سے نہیں خریدا جاتا، ایک پیڈ نہیں خریدی جاتی. اور ایسا پیپر میں آپ کو دکھاؤں نا تو آپ مجھ سے کم از کم 10,000 میں خرید لیں گے کہ ہم اپنے اینٹک میں رکھیں گے کہ پرانے زمانے کا پرچہ ہمیں ملا. 10,000 زیادہ بول گیا میرے خیال میں، تھوڑا کم کر لگا ہے نا. لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا، یقین کرے، میں نے کہا کیا ہمارے دوستوں کے حالات ہیں. یہ لکھتے بھی، اور میں یقین کرو اس نے اس کاغذ پر لکھنے کے لیے پین بھی الگ لیا ہوگا 10 روپے کا. 8 آنے کا پیپر نیا نہیں لیا، اور ہو ہی نہیں سکتا اس نے اسپیشل قلم نہ لیا ہو جو پیپر کو پھاڑ نہیں دیں. یہ ادب سیکھنے کے بعد اللہ ملتے ہیں بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ابا وغیرہ غصے والے ہوں تو ان کو مشورہ مت دینا کہ ابا تھوڑا کھانا وانا کم رکھیں شوہر صاحب، تاکہ ہم بھی کچھ عبادت کر سکیں. وہ سر پھاڑ دے گا، اللہ بچائے، وہ سر پھاڑ دے گا. اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، کلمہ شریف کی تعداد بڑھانی ہے، توبہ کی تعداد بڑھانی ہے. اور سب سے بڑا فرضیت کا راز، اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے سحری کے بغیر بھی فرض کریں، سحری کا ثواب الگ ہے، پڑھ لینا فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. لیکن مثال بتا رہا ہوں کہ ایسا جو ہے نا آنکھ نہیں کھلی وغیرہ کوئی بھی مسئلہ ہوا، اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتا تو حدیث پاک میں ہے کہ جو روزہ رکھ کر گناہ نہ چھوڑے اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، ابھی سے اللہ سے معافی مانگیں، جو تھوڑا بہت خریدنا ہے کل کے دن میں خرید لیں، ویرائٹی کو چھوڑیں، دھکے کھانے کو چھوڑیں. آپ لوگ شہزادیاں ہیں، شہزادیاں گھر کے اندر رہو، اور جو عورتیں گھوم رہی ہیں جاب کر رہی ہیں ان سے مروب مت ہو. اگر ایک خاتون کے پورے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے مہنگے والے، اچھا دیکھو کنگن پہ بات یاد آئی، ڈیفنس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی اہلیہ 180 خواتین کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، اور 180 خواتین کو، اور خود بوڑھی ہیں اور قرآن پاک کی تجوید صحیح کرا رہی ہیں، دین کی بات سنا رہی ہیں. ایک خاتون کی عمر 70 برس ہے، اور اس نے بیانات حضرت کے سن کر اس خاتون کے ذریعے زیور میں ایک کنگن جو اس کو جان سے پیارا تھا، وہ زیور بیچ کر 50 سال کی زکات ادا کی ہے. اس خاتون نے 50 سال کی زکات ادا کی ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے لیکن زکات کیسے دیں گے؟ لے 5,000 روپے 2,000 روپے، بھائی زکات تو 5 لاکھ روپے ہے. اگر نہیں ہم آستے آستے نکالتے ہیں. ارے بھائی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فون آیا ہے کہ جی کارڈ ان کی جیب سے نکلا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، یہاں ہاں پہچانتا ہوں، خیریت کیا ہوا؟ بس وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہو تمہارے چاچا کا بیٹا ہے، کیا ہوا؟ کہا خون کی ضرورت ہے جلدی آؤ. کہا نہیں ہمارے یہاں خون رمضان میں دیتے ہیں. ابھی پاجامہ ابھی تو اس کا انتقال ہو جائے گا، کہ وہ نو پرابلم، زکات ہم لوگ رمضان میں دیں گے ثواب زیادہ ملے گا. ارے بھائی کیا کرتا ہے ظالم. ذرا حدیث پاک سننا ذرا، کہ غریب لوگ اللہ تعالیٰ بس کیس کریں گے ہمارے لیے کہ یا اللہ ان لوگوں کی زکات نہ دینے کی وجہ سے ہماری یہ حالت، یہ شکایت کریں گے اللہ کے پاس. زکات تو دینا ضابطہ ہے نا، تو دینا ہی دینا ہے. صدقات ڈرنے کی فکر نہیں، پیٹی نہیں چلے گی، رومال بھی نہیں چلے گا. نہ ہمارے ساتھی ایک کے پاس جگہ نکال بھائی جو بھی ہے اللہ تیرا بھلا کرے نکالیا، شیخ جا رہے ہیں دیر ہو رہی ہے جلدی جلدی سب نکالو. یا ایسا بھی کھول سکتا ہے آدمی کہ سب نوٹ تیار رکھنا بھائی، اور جلدی جلدی خود جا کر دو جیب میں شیخ کے ڈالو. شیخ منع کرے نہیں 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 نہیں، پھر وہ شیخ خود چھوڑ دیں گے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی ایک جگہ جو ہے وہ جا رہے تھے حیدرآباد، انتقال تھا چند دن پہلے ہو گیا تھا. تو راستے میں ہم نے عصر نماز پڑھی، آ کر بیٹھے تو ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے، اتنی بڑی انگوٹھی پہنی ہوئی. ایسے بھی ہیں
جو ہر انگلی میں ایک انگوٹھی ہوتی ہے، یہ انگوٹھی جو ہے نا اس کو پانی میں ڈال کر پانی پئیں گے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا. یہ انگوٹھی جو ہے بیوی کو ایسے دکھائیں گے وہ میری خادمہ بن جائے گی، میرے قبضے میں آ جائے گی. ارے بھائی ایک آدمی کو بوتل ملی زمین پر، اس نے کاک کھولا تو اس میں سے دھواں نکلا اور پھر ہاں کر کے جن بادشاہ نکل آیا. کہا بے کیا کر رہا ہے تو؟ سگریٹ پیتا ہے؟ کہ نہیں آتا، باربی کیوں کر رہا تھا. کہا آقا کے بچے کیا ہے؟ کہا آقا جو کام کہو گے میں یوں کر لوں گا. کہا اچھا پھر ایسا کرو یہاں سے لے کر امریکہ تک سڑک بنا دو ایک. کہا آقا آپ تو پاجامہ آدمی ہے، یہ پہاڑ اور سمندر اور دریا کیسے پل بن سکتا ہے؟ کہا اچھا پھر ایسا کرو تم میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو. اس کو چکر آ گیا جن کو. کہا آقا سنگل سڑک یا ڈبل؟ ہاں جی. ارے بھائی یہ دیکھو سفارش اللہ نے فرمائی ہے، بیوی پر روب مارنا، تڑیاں لگانا، پیسے لے آؤ، یہ لے آؤ. تو کیا پاگل ہے کیا؟ ارے تجھے غیرت نہیں ہے کہ بیوی کے پر خرچہ کر یا بیوی سے نکال؟ ارے ہمارے پاس تو آ کر بیٹھے تو صحیح 9:30 سے لے کر عشاء کی اذان تک، دیکھو تو صحیح کتنے ای میل اور کتنے خط اور کیسا ظلم ہوتا ہے بیوی کے اوپر. کیا اس کو کیسے طنز کیا جاتا ہے، کیسے تھپڑ مارتے ہیں، کیسے گالی دیتے ہیں، کیسے طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کمینہ ہے شخص. اور تشریح میں لکھا ہے بغیرت بھی ہے، ذلیل بھی ہے، گھٹیا بھی ہے، ہجڑا بھی ہے. جی حدیث پاک ہے یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیم. کریم شوہروں پر بیوی غالب آ جاتی ہے اور لئیم کمینہ تشریح بتا دی یہ بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. بڈھے ہو گئے طلاق دے کے داڑے مار مار کے ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا اس طرح رو رہے ہیں. کیوں؟ غصے کا علاج نہیں کرایا اور پھر حرام زندگی بھی گزار رہے ہیں. گھر میں داخل ابھی کل پرسوں ایک صاحب سے بات ہوئی کا میرے اخلاق بہت برے ہیں اور میں تو بہت غصے کا تیز ہوں. میں نے سمجھایا ان کو بھائی حضرت نے فرمایا تھا کہ ایسے اخلاق ہو جیسے گڑ، جیسے شہد، چھوٹا بھی چمٹے. ایسا نہ ہو کہ ہم مرے تو لوگ کہہ ماریں گے جان چھوٹی منوس خالی دھرتی خالی ہوئی، اور بچے وغیرہ بھی خوش ہوں گے. ہر وقت کٹ 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 کٹ، ہر وقت لڑائی جھگڑا بدتمیزی چیخنا، یہ سیکھا ہی نہیں. تہجد پڑھ لیں گے. یہ حدیث پاک سنی نہیں، سنی تو عمل کا ہوں. وَأَكْمِلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. دیکھو نا کتنی آسان بات ہے نا. اور اس میں بھی وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اس میں اچھے اور خیر والے مفہوم وہ ہیں جو بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. ماں باپ کے حقوق الگ ہیں. ہمارے ماں باپ چلے گئے، ہم سے پوچھو آپ، ان کے حقوق الگ ہیں. اگر شوہر ظالم ہے تو بیگم صاحبہ آپ تو حدیث پاک احادیث مبارکہ پہ عمل کرو نا. اور اگر بیگم صاحبہ پٹائی کرتی ہے اب تو بھائی نبھانا ہے. بچے ہو گئے، آدمی کہہ سکتا ہے کہ بیوی کے مار میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک تھانے دار آیا کہ حضرت جب میں تھانے جاتا ہوں سب ایسے کانپتے رہتے ہیں، اور جب میں گھر آتا ہوں بیوی ایسی خطرناک ہے میں کانپنے لگتا ہوں، دل چاہتا ہے ٹھکائی کر دوں. فرمایا نہیں، یہ ٹھکائی کا منع ہے، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، آپ کو صبر پر ثواب ملے گا. آپ صبر کرو. آپ یہ جب گھر جاؤ نا اور بیوی چیخے تو تصور کرو میرے رب نے مجھے چڑیا ایسی دی ہے اس کی آواز ہی ایسی ہے. تھانے دار نے حضرت مجدد کو لکھا اب گھر میں مزہ آنے لگا ہے. میں اس کو چڑیا ہی سمجھتا ہوں. بھائی کوے کی آواز کو تو اب روک نہیں سکتے نا. وہ کہاں کر رہا ہے، کیا کرو گے؟ مارو گے کیا؟ چیخے مارو، نکل یہاں سے، نالا ہے کہاں کرتا ہے تو پھر آ جائے گا. اور بیوی تو اب جناب شریک حیات ہوگی نا. اب یہ الگ بات ہے کبھی کبھی رشتے ہوتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ ٹریکٹر کا ٹائر اور شوہر بیچارہ چنچی ٹائر ہے. ظاہری بات ہے اس میں تو مسئلہ ہوتا ہے نا. اب نبھانا ہے نا کہ آسمان سے رشتہ بنا ہے نا بھائی، اس کو تو نبھانا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو سفارش فرمائی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی، اس کے بعد کون سی عقل لڑانی بابا. تو اگر شوہر غصے والا ہے تو اس کو مت کہو کہ آپ ہمارے پر رحم کریں اور فرمائشیں مت کریں اور ہمیں بھی عبادت کا موقع دیں، وہ لڑائی ہوگی خامخواہ. اس لیے صبر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک آدمی ویرانے سے گزر رہا تھا تو اچانک چڑیل آ کر دھم سے گری آ کر، اور اس نے ڈرایا اس کو. وہ ڈرا ہی نہیں، سامنے کھڑا ہوا ہے، چڑیل کو غصہ آیا، اس نے اور چیخیں ماری، وہ ڈرا ہی نہیں نواب صاحب. اب تو غصے سے حالت خراب ہوئی چڑیل کی، اس نے اور چیخیں زور سے ماری، وہ ڈرا ہی نہیں. چڑیل نے کہا تم کیا خربوزے کا اولاد، وہ اتنا ڈرا رہا ہے تو ڈرتا ہی نہیں ہے. کہا کیوں ڈروں، تیری بڑی بہن دپن کے گھر میں ہے. جی ایسے بھی معاملات ہیں بھائی جو فلم دیکھتی ہیں اور جن کی سہیلیاں جو ہیں دشمن ہیں دین کی اور ان کے گھر کی، ان کو آگ لگتی ہے. جب میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں نا
ان سہیلیوں کو آگ لگتی ہے، وہاں تھپڑ ہیں اور طلاق اور شادیاں بھی نہیں، کیونکہ مال کمانا ہے نا، اللہ معاف فرمائے. ہماری بہو بیٹیاں ذرا کوئی HR کی ہیڈ ہو گئی اور 38 لاکھ کی گاڑی مل گئی اور جناب وہ اس سے مروب ہو رہی ہیں. ارے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، ایک دعوت کے اندر میں جیسے بتا رہا تھا، بعد میں بات کٹ گئی، کٹی نہیں دوسری طرف چلی گئی، اور اس کے پورے بازو میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، سونے کے کنگن، ہر انگلی میں انگوٹھی ہے، اور وہ ایسے ہاتھ لا کے کر رہی ہے، ایسے چوڑیاں دکھانے کے لیے. پھر میں وہاں گئی، پھر دونوں ہاتھ ایسے ایسے کر کے دکھا رہی ہے. ایک خاتون کے پرس میں 10 کروڑ کا ہیرا ہے، وہ مروب ہوگی؟ جس ماں بہن بہو بیٹی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، وہ اس سے مروب ہوگی؟ کیا یہ اللہ سے سونے کی کان دے دے اور مجھے آپ مل جائیں؟ اب میں اس پہ راضی ہوں کہ اس کو سونا ملے، مجھے خالق کے سونا ملے. میں اس پہ راضی ہوں کہ یہ جس طرح اس کی مرضی ہے. میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میری بہن ہے، مجھے تو مولا رابعہ بصریہ بنا دیتے کہ میں اپنے بیٹی کو رابعہ بصریہ بناؤں، بیٹے کو جنید بغدادی بناؤں. فرق ہے نا دونوں زندگی میں. وہ آگ میں جل رہی ہے اور شادی کرنا بھی ان کو پسند نہیں. ایک صاحب آئے، رو رہے تھے نوجوان، ان کی بہن وغیرہ سب ماڈرن ہیں، اللہ نے اس کو بدل دیا. تو کہنے لگا کہ آج بہن بیٹھی ہوئی تھی، HR کی ہیڈ ہے محترمہ جناب، اب یہ شادی کیوں کرے گی؟ کیونکہ شادی کرے گی تو پیسے ادھر چلے جائیں گے. تو اللہ جو فرما رہے ہیں کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی باز نظریں نیچے رکھیں. دیور بہت ہے بھابھی کے لیے، دیور بہنوئی نندوئی خالو پھپھا ماموزاد خالازاد تایازاد پھپھیزاد، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ کا اعلان ہے، مولوی کی بات نہیں ہے یہ. تو یہ جو نوکریاں کر رہی ہیں، جو لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور گھوم رہی ہیں، ساتھ میں جا رہی ہیں ویلنٹائن ڈے میں، آپ کو ان کو دیکھ کر حسرت ہوتی ہے. نعوذ باللہ، شکر ادا نہیں کرتے آپ اور ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں لعنتی کاموں سے بچایا ہوا ہے. آپ شہزادیاں بن کر گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، وہ تو شادی ہی نہیں کرتی، تو ان کو دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا. رات دن مردوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، فیس بک پہ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو وہاں لٹکایا ہوا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ہو یا ہم ہو کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، ان کی غیبت نہیں کریں گے، ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، آپس میں باتیں نہیں کریں گے یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے. ہم گناہگار ہو جائیں گے. جو نیکیاں تھیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی. ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، چاہے بے پردہ ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں، ہماری اولاد، بیٹے بیٹیاں، ہمارے رشتہ دار، پڑوسی، مسجد کے ساتھی اور ہماری جو بہو بیٹیاں اس طرح گھوم رہی ہیں، گناہ کے دعوت دے رہی ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں زیادہ دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا. علماء فرماتے 3 وجہ سے. نمبر 1 ناشکری، تفصیل کا موقع نہیں. نمبر بھائی اذان کون دیتا ہے ان کو بتا دیں کہ ہمارے نکلنے کے بعد اذان ہوگی. نمبر 1 ناشکری، جہاں سے تھوڑی تکلیف آئی، میں نے تو اس گھر میں سکون دیکھا ہی نہیں ہے. یہ حدیث پاک میں مفہوم لکھا ہوا ہے، میں نے تو اس گھر میں کوئی سکون ہی نہیں دیکھا. ناشکری. نمبر 2 شوہر سے بدتمیزی، شوہر سے زبان چلانا. نمبر 3 اپنے آپ کو دکھانے کا شوق. ایک بے پردہ عورت، اس علاقے کا نام مجھے نہیں معلوم، ناظمہ بات ہے یا کیا ہے، گلبرگ ہے، پتہ نہیں کون سا گل ہے، ہم نے تو نہیں معلوم. نام بھی عجیب عجیب ہے. نانگن چورنگی، ناگ کہاں ہے؟ خالی ناگن. گیدڑ کالونی، مچھر کالونی، بھینس کالونی. اب مچھر کالونی میں نہیں جاؤ، ایک بھی مچھر نظر نہیں آئے گا. بہرحال مرضی ہے جناب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے ایک بے پردہ عورت گئی شاپنگ مال سے ہوتی ہوئی ڈیفینس پہنچی. 50 مردوں نے دیکھا، حالانکہ سانڈ زیادہ ہیں، 50 سے زیادہ ہیں. 50 نے دیکھا، ہر مرد کو ایک بددعا لگے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس خاتون کو 50 بددعائیں لگیں گی. ہمارا بھی نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. جی ہاں، ابھی بیان ختم ہوگا، خواتین چین سے بیٹھی رہیں، ہمیں پہلے نکلنے دیں. ہمارا آپ کو دیکھنا حرام، آپ ہمیں دیکھنا حرام. اور یہ برقع بھی پہننا ہے، مہربانی کر کے سادہ ہو، چست نہ ہو، باریک نہ ہو، آگے سے کھلا نہ ہو، ڈھیلا ہو. یہ جو جنازے کے اوپر جو رکھتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی رکھتے ہیں اوپر کور کرتے ہیں نا، پھر اس پہ چادر رکھتے ہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے چلی ہوئی ہیں. فرمایا میری وصیت لکھ لو، جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو وقت بھی ایسا ہو اور ایسا انداز ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی چھوٹی تھی یا بڑی تھی، وہ جسم زیادہ تھا یا پتلا تھا. یہ ایسا پردہ ہے. سورہ احزاب کی تفسیر دیکھ لو معرف القرآن میں، کہ آواز کا پردہ کیسا ہے. یہاں تک قرآن پاک میں ہے کہ آپ بیویوں سے فرما دیں کہ مفہوم ہے کہ ایسا زیور نہ پہنے جس کی آواز نامحرم مردوں کے پاس جائے. یہ بھی سورہ احزاب ہے. ایسا زیور جس کی آواز مردوں تک نہ آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سوال فرماتے ہیں یہ بجنے والا زیور عورت کے جسم کا حصہ ہے یا الگ ہے؟ الگ ہے. اس کی آواز کا پردہ ہے تو آپ کی آواز کا پردہ نہیں ہوگا.
آپ کے چہرے کا پردہ نہیں ہوگا جب ماں رات دن فلموں کے اندر، فیس بک میں، یوٹیوب میں، ویڈیو گیم میں، کارٹون میں ہوگی. اور ٹھیک ہے، کم از کم خط تو لکھے نا. کئی خط ہے، میں ایک خط کا ذکر کرتا ہوں. اس نے لکھا کہ میرے شیخ، جب تک میں بچے کو کارٹون نہیں دکھاؤں بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ورنہ روتا رہتا ہے. اس کی تفصیل زیادہ ہے، موقع نہیں. میرے حضرت والا کا جواب لکھا کہ جب وہ کارٹون دیکھ کر کھا رہا ہے، گناہ کی بات میں بات نہیں کروں گا، تو اس کا اگر خوراک آدھی روٹی ہے وہ تو 2 روٹی کھا جائے گا. آپ کھلاتی جائیں گی وہ کھاتا جائے گا، اس کا دماغ تو ادھر بھرا ہوا ہے. دوسری بات، یہ دنیاوی نقصان تو بلڈ سرکولیشن وغیرہ کی اپنی جگہ پر ہے. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، پورے دنیا سے ایک فتویٰ لا دو کہ کارٹون جائز ہے، حرام کا فتویٰ ہے. اور حرام کام اپنے اولاد کو شروع سے ہی حرام کا کام، ساکس ہوں یا شوز ہوں یا ڈریس ہو یا بیبی کارٹ ہو یا کمرہ ہو، ہر جگہ کارٹون. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جو سور والا ڈرامہ ہے نا، اس کا بچوں کا کیا جو بھی ہے کارٹون سور والا، اس میں سور ان کا ہیرو ہے. ایک مفتی صاحب نے بغیر آنکھوں، بغیر ناک، بغیر ہونٹ کے تصویریں 6 شائع کی ہیں جو ہے سور کی تصویر، لیکن اس کو ایسا چکر سے کیا ہوا ہے. اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، وہ میرے پاس تو ابھی ہے نہیں، اس میں آنکھ اور ناک اور ہونٹ نہیں بنے ہوئے، لیکن یہ بنے ہوئے جو ہے نا ہمارے بچوں کے جیومیٹری باکس میں سور کی تصویر، ہمارے بچوں کے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں کاپیوں پر، ان کے شوز، ان کے ساکس، اور سب پر یہ سور کا. ویسے بھی کارٹون تو جائز نہیں ہے نا، تصویر کے حکم میں ہے نا، لیکن سور والا کارٹون اس پر بنا ہوا ہے. ہمارے ماں باپ خوش ہیں کہ ہم لوگ اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے مشین بنائے جاپان 10 کی پروجیکٹ، اور انسٹالیشن آ کے جاپان کے انجینئر کریں اور اس کو چلانے کے لیے جاپان کے انجینئر ہوں. ہماری مشین بنائی اللہ نے، اولاد دیا اللہ نے، اور اس کے لیے قرآن پاک حدیث پاک کی تعلیمات سے تربیت ہوگی. جرمن جاپان کی تعلیمات سے تربیت نہیں ہوگی. چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، انگریزی بڑی زبردست ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ ابھی اس کو قرآن پاک پورا آ جائے گا. بیٹیاں اللہ معاف فرمائے ماں باپ سے لڑ رہی ہیں کہ نہیں مجھے تو پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے آپ کو؟ جب آپ شہزادیاں گھر میں رہنے والی تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے، حدیث پاک پڑھنا ہے، اردو سیکھ لو، انگریزی تھوڑا سیکھ لو، حساب تھوڑا سیکھ لو. آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی اسلامک اسکول ہے، کون سا ہے ہمیں بھی تو بتاؤ بھائی. ہے 2-3 ہیں، لیکن نہیں، وہ گھر سے نکالنا ہے بس. 2.5 سال کا بچہ پیدا ہوا نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑا شروع. میرا بچہ یہاں پڑھے گا. بیگم صاحب یہ تو بے غیرت اسکول ہے، یہاں کیسے پڑھائیں گے؟ لڑائی شروع ہوا ہے. ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی تو پیٹ کے اندر ہے، ابھی تو آیا ہی نہیں ہے، اور ابھی سے لڑائی جھگڑے شروع. اللہ معاف فرمائے. اس میں بڑا طویل بیان ہے قرآن پاک حدیث پاک سے، بڑا طویل بیان ہے اس کے بارے میں کہ پڑھائی کو جو ہے نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا گیا ہے. بس دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو رمضان شریف کے بارے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم مردوں کو اب گھر کی خواتین پر رحم کرنا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے بس تھوڑا بہت جو چیز ہے ٹھیک ہے، باقی جو خریدنے میں کہ اتنے پیسے نہ ہو جائیں کہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں گالیاں دے رہے ہیں. بوڑھا بیچارہ کہ میرے بیٹے سب باہر ہیں، کوئی ہے نہیں، مجھے آگے آنے دو، چلو چلو لائن کاٹ رہے ہو، دھڑا دھڑ شور شروع کر دیا. اور پھر پرچیزنگ کر کے بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں، روزہ راستے میں کھل گیا اور وہ سب انتظار کر رہے ہیں، کھانے میں ایسے غرق ہوئے مغرب کی نماز گئی. اس لیے تھوڑی ہے روزہ. اللہ تعالیٰ جو دبئی میں ہے سلام نہیں لکھنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پریشانی دور فرمائے. دبئی کے اندر میں 89 سے جانا شروع ہوا تھا اور 96 سے بیانات ہوئے تھے، 2000 غالباً 13 تک شاید. اس کے بعد سختیاں ہو گئیں. مجھے جو اس وقت بھی وہاں کے حالات بتائے نا، یہ تنخواہ ونخواہ اللہ معاف فرمائے، جو رزق لکھا ہے ملے گا، لیکن بھول میں نہیں رہنا کہ تنخواہ ملے گی. پتہ نہیں کیا کنگلا پنا ہو گیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو دال روٹی ہے یہاں مشورہ دے رہا ہوں، باقی مرضی ہے. مجھے پتا ہے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں 8-8 مہینے کی نہیں دی، کہاں سے پیسہ آئے گا جو دیں گے؟ حالت کیا ہے؟ جو دکان 10-10 لاکھ ریال کا تھا، جاؤ دیکھو اس پر کیا لکھا ہوا ہے جا کے. جس روڈ پر ہمیں 1 گھنٹہ لگتا تھا، آج فر کر کے گاڑی گزر رہی ہے. جو حالات ہے ہم سے پوچھو. خامخواہ بیچاروں کو بٹھاؤ مت وہاں. یہ آپ کو نصیحت ہے، باقی دعا تو سب کے لیے کرنا ہے. بھائی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں. اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما، رمضان شریف تقوی والا عطا فرما. اے اللہ میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اشک بار آنکھیں تڑپتا ہوا دل عطا فرما.
یا اللہ اس مسجد کو تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے مفتی خرم عباسی صاحب کے خانقاہ کے فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلا. مجھے اور سب کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ اپنے شیخ کا ادب سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ دونوں جہان کے مالک ہیں, دونوں جہان میں بھی خوشیاں عطا فرما, اشک بار آنکھیں عطا فرما, تڑپتا ہوا دل عطا فرما, دین پھیلانے کی فکر عطا فرما, تقویٰ کی فکر عطا فرما. اے اللہ حدیث پاک کے دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو. اے اللہ ہم تو الٹا کرتے ہیں, جو دین پر نہیں چلتے ان کو دیکھتے ہیں, جو دنیا میں آگے بڑھے ہوئے ان کو دیکھ کر ناشکری کرتے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیں. ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو جذب فرما, اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا. اللہ جی اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما, چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. میاں بیوی کے جھگڑے, خاندان کے جھگڑوں کو ختم کرا دیجیے, اچھے اخلاق عطا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی. جتنی بار بھی اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دی ہے, اللہ کے کرم سے سب سے ملا ہوں. میرے شیخ کا بیان ہے بنگلہ دیش سے, میں نے غلطی سے ہاں کر دیا, بعد میں ہوش رہا, اب یہاں اعلان ہو چکا تھا, اس لیے مہربانی کر کے مجھے موقع دیں, اذان ابھی نہ دیں, مجھے موقع دیں. ایسا نہ ہو کہ میں وہاں نہ پہنچوں اور اللہ والے کا دل دب جائے, اس لیے ملنا ملانا بعد میں